اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عبدالحسیب سروری قادری، تحریک دعوت فقر کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن امت مسلمہ کے لیے اس لحاظ سے بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے روز 3 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ سیدۃ النساء جناب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام اسی حوالے سے ہوگا جس میں ہم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ناظرین تک پہنچائیں گے۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم موجود ہیں مسجد زہرا خانقاہ سلطان العاشقین میں، جو کہ رنگیل پور شریف سندر اڈہ پہ موجود ہے، اور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے جو موجودہ امام ہے سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، اور سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق، محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ آپ مدظ اللہ الاقدس نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام مبارک پر رنگیل پور شریف میں مسجد زہرا تعمیر کروائی ہے، جو کہ ایک عظیم الشان مسجد اور مرکز فقر ہے موجودہ دور میں۔ وہاں سے ہم آپ کے لیے یہ خصوصی نشست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وہ کامل ہستی ہیں کہ جن کی عظمت اور پاکیزگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کے مقام کی جو نشاندہی ہے وہ قرآن کریم نے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں کچھ ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس رسالت کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت۔ ناظرین، علماء کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی ہیں وہ اہل بیت ہیں، جن میں حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جی ناظرین، آج کی اس خصوصی نشست میں سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے جس مہمان کو خصوصی طور پر مدعو کیا ہے وہ تحریک دعوت فقر کے جنرل سیکرٹری فیضان یاسین صاحب ہیں۔ ہم ان کو اپنے اس خصوصی پروگرام میں، خصوصی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس خصوصی نشست میں مدعو کیا جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بیان کیا جائے گا اور ان کی عظمت اور شان کو بلند کیا جائے گا۔ بے شک جی، بہت شکریہ فیضان صاحب۔ اچھا سر، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان اور آپ کی سیرت پاک کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عظمت کو بیان کیا قرآن کی روشنی میں ایک آیت جو قرآن کی اس کا مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے معاملے میں بحث کرنا چاہتا تھا، تو بحکم الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ تو قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے بالکل، اور تمہارے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے اور تمہاری عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو بلائیں گے اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم دعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عورتوں میں سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چننا ان کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتا ہے، بے شک بے شک، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی شان بہت بلند ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اعطیناک کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ بے شک، صوفیہ کرام یہاں پہ جو کوثر ہے اس کا جو معنی لیتے ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صوفیہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق کوثر سے مراد
کثرت ہے، کثرت کثرت اس چیز کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کی جو ذکر ہے، آپ کا جو نسب ہے، آپ کی جو شان ہے، فیض اس کو آپ کا جو فیض اس کو تا قیامت جاری و ساری کرے، جاری و ساری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ان کے نور سے روشن کر. ضرور بے شک ایسے ہی ہے. اسی وجہ سے انا اعطیناک انا الکوثر اعطیناک عطا الکوثر فرمایا کہ کا. میں آپ کو کوثر عطا فرمائے. اسی طرح حدیث پاک میں جن میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، رفت اور ان کی عظمت کو بیان کیا. حضرت مصور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. بے شک ایسے اور ہی ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، بے شک اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف مجھے دیتی ہے دیتی ہے. اور اسے مشقت میں ڈالنے والی چیز مجھے مشقت میں ڈالتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بے شک اور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے سیدہ پاک جی بے حضرت شک. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. السواق المحرکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے علیحدہ کر دیا ہے. معزز ناظرین، فاطمہ فتم سے ہے جس کے معنی ہے روکنے اور چھڑانے کے. گویا فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، یعنی آتش جہنم سے نجات دینے والی. اچھا فیضان صاحب، میں آپ سے اب گزارش کروں گا کہ آپ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے القابات کے بارے میں مختصر سا ہمارے ناظرین کے گوش گزار کریں. جی ضرور ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو القابات کی بات کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بے شمار القابات ہیں، جس میں سب سے جو مشہور ہے وہ زہرا ہے، یعنی بہت خوبصورت. بہت خوبصورت. بے شک بطول یعنی فضیلت اور طہارت و نسب کے اعتبار سے تمام عورتوں سے افضل ہیں آپ. بے شک راضیہ ہیں آپ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہنے والی ہیں. سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. بے شک ذاکیہ نہایت اعلیٰ اخلاق اور عادات کی مالک ہیں. بے شک طاہرہ یعنی پاک باز، مطہرہ یعنی مومنین عورتوں کو پاک کرنے پاک والی. کرنے والی. بے شک سیدۃ النساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں بے شک سبحان اور سلطان الفقر اول ہیں. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کو، آپ کے عشق و محبت کو بیان کیا جائے تو یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ آپ بہت بڑی عابدہ تھیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ زاری کرتے دیکھا، بے شک اور انہوں نے اپنی دعاؤں میں کبھی اپنے لیے کوئی درخواست نہیں کی. بے شک ایسے ہی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی. اللہ کی رضا پہ راضی رہی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھتا تھا کہ وہ کھانا پکا رہی ہوتی تھی تو اللہ کا ذکر بے کرتی شک سبحان اللہ. اور آٹا پیستی تھی تو تلاوت قرآن پاک اور قرآنی آیات کا جو ورد تھا وہ زبان مبارک پہ جاری رہتا تھا. اللہ اکبر. جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب فیضان صاحب. سر اچھا، ابھی آپ نے ایک اصطلاح، ایک ٹرم استعمال کیا سلطان الفقر. سلطان الفقر، جی وہ بالکل. یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں منظر عام پر جی یہ بالکل، یہ عام جو القاب میں یہ نہیں نظر آتا. نہیں آتا. عام بالکل کتابوں میں نہیں نظر آتی. بالکل ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سلطان الفقر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں جاننے کے بے حد مشتاق ہیں. بالکل ایسا. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے القابات کا ذکر کیا اور سلطان الفقر کا آپ نے ذکر کیا، ہاں جی. یہ جو سلطان الفقر کا لقب ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، یہ آپ کو عام کتابوں میں یا عام جگہوں پہ نہیں ملتا. یہ بہت ہی نایاب ہے. نایاب ہے بالکل. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے، اگر آپ کی اجازت ہو، ہم فقر کے جو موضوع ہے اس کو ڈسکس کریں گے. جی جی ضرور اس کو بتائیں گے، پھر سلطان الفقر پر. ضرور، ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آسان ہو جائے گا سر اس کو سمجھنا. جی بالکل. عرف عام میں فقر غربت، تنگ دستی اور اسر کو کہتے ہیں، بے شک. لیکن فقر کے جو لغوی معنی وہ احتیاج کے ہیں. احتیاج کے. لیکن عارفین کے نزدیک فقر سے مراد وہ منزل حیات ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی فافتخر علی سائر الانبیاء والمرسلین. فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر جو عظمت ہے وہ فقر ہی کی بدولت ہے. بے شک سبحان اللہ. سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر عین ذات پاک ہے. آپ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے مرتبہ فقر کی التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کسی کو بھی یہ نہ نصیب ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. پس انتہائی فقر میں
بندہ مومن اس حدیث قدسی کے مصداق بن جاتا ہے بے شک کہ میرا بندہ زائد نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اس کے کان میرے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں میری آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ میرے ہاتھ بنتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کے پاؤں میرے پاؤں بن جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے اصل سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے رکبات میں پوچھا کہ سلطان الفقر کی کیا حقیقت ہے. بالکل اس چیز کو جو سب سے پہلے بیان کیا ہے سلطان العارفین حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ ان کی تصنیف مبارکہ ہے رسالہ روی شریف. اس میں انہوں نے سب سے پہلے سلطان الفقر جو ارواح ہیں ان کے بارے میں بڑا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے. ہم اس کو مختصر سا دیکھیں گے کہ سلطان الفقر کو چونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. شکر صحیح ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سلطان الفقر کا مطلب ہے فقر کی بادشاہ, فقر کے بعد اور وہ پاکیزہ ہستیاں جو دونوں جہانوں میں فقر کے نور سے منور ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور آپ نے 5 روحوں کا ذکر کیا اس کتاب میں, اور 2 اولیاء کی جو ارواح ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کتاب میں ذکر نہیں کیا. اس میں جو سب سے پہلی جو روح ہے وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. بے شک. دوسری جو روح کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں اس کتاب میں وہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور تیسری جو روح ہے وہ غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. بے شک. اور جو چوتھی روح ہے وہ حضرت پیر عبد الرزاق فرزند پیر دستگیر حضور غوث اعظم. اور 5ویں جو روح ہے وہ سلطان العارفین حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ ہے, جن کو فنافی یا ہو اور ہاہویت کے درجے کا ولی کامل کہتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا آپ نے سر ابھی بیان کیا ہے کہ 5 روحوں کا بیان کیا ہے, تو جو چھٹی جو روح مبارکہ ہے جو سلطان الفقر کے مرتبے مرفوع ہے, اس کے بارے میں میں بیان کرتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رسالہ روحی شریف ہے اس کے جو مترجم ہیں وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کا جو موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے مدظلہ الاقدس نے جب اپنے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی مہربانی اور خصوصی نظر کرم سے جب اس کتاب کا ترجمہ فرمایا تو اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو 7 ارواح کا ذکر سلطان الفقر ارواح کا جو ذکر ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب جو الہامی کتاب جس کو کہتے ہیں رسالہ روحی شریف میں کیا, اس میں آپ نے یہ بھی سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے ترجمے میں یہ جب حواشی اس کے درج کی اس میں بیان فرمایا کہ جو چھٹی روح مبارکہ ہے وہ سلطان الفقر ششم جو کہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے مرشد پاک ہیں, سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روح مبارکہ ہے وہ سلطان الفقر ششم کے درجے پر مرتبے پر فائز ہے. اور آج کے دور میں یہ ایک تمام دنیا اس بات کو مان چکی ہے, اور اس بات کو منوانے کے لیے اس قدر محنت جو کی میرے مرشد کریم سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے کہ اس چیز کو پوری دنیا کو باور کروانے کے لیے کہ سلطان الفقر ششم صرف اور صرف سلطان الفقر ششم سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ذات مبارکہ ہے, جو کہ سلسلہ سروری قادری کے 30ویں شیخ کامل ہیں. اور ان کے بعد جو امانت الہیہ, امانت نیابت الہیہ, امانت فقر جو منتقل ہوئی آج کے دور کے موجودہ دور کے انسان کامل سلطان العاشقین حضرت سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کو منتقل ہوئی. جی ڈاکٹر صاحب, ہم اس سلطان الفقر کی جو مرتبہ ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. جی تو تواریخ آئینہ تصوف میں رقم ہے کہ جب سیدہ پاک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قیامت کو تنہا اٹھوں گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ تم سے عورتوں کو تعلیم و طریقت جاری ہوگی, اور جس قدر عورتیں امت محمدیہ میں تمہارے سلسلہ میں داخل ہوں گی وہ روز حشر تمہارے ساتھ اٹھیں. بے شک. اور روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے خاص تمہارے لیے یہ مقام مخصوص فرما دیا ہے, اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم باحکم الہی امانت فقر کو پاؤ گی, اور حصول اجازت کے بعد تم امام حسن کو امانت و خلافت عطا کر دینا. اس ارشاد فیض کے 1 ماہ بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 11 ہجری کو بامر الہی جناب سیدہ پاک کو امانت فقر منتقل فرمائی, اور ارشاد فرمایا کہ یا سیدہ جو تمہارے سلسلے میں تمہاری اجازت سے درود احمدی کی تلاوت کرے گا وہ اس کو ہماری رعیت نصیب ہوگی. پھر سبز رنگ کی
جو اونی ردائے مبارک تھی جو یمن کے بادشاہ نے انہیں تحفہ تن دی تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے مس کر کے سیدہ کائنات کے سر پہ رکھ دیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور فرمایا سیدہ مبارک آج اللہ تعالیٰ نے تم کو فقر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فیضان صاحب کیا ہی خوب آپ نے یہ اس کو مرتبہ ہے جو ان کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا اس کو بیان کیا اور جو آپ کو امانت منتقل ہونے کا جو واقعہ ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نقشہ جو ہے نا نقشہ ایک کھینچ چلا گیا ہو۔ جی آپ میں نے بھی بہت سی کتابوں میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جو پڑھا ہے، جی اور سلطان فخر پبلیکیشن نے بے شمار کتابیں شائع بھی کی ہیں اور ان کے اردو اور انگریزی جو ہے ٹرانسلیشن بھی شائع کی ہیں، اور ابھی ان مزید پہ کام بھی جاری ہے۔ بالکل اس میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقر کی پلی تھیں، اور جو بھی شخص فقر حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو بھی فقر حاصل ہوا ہے، وہ آپ ہی کی بدولت بالکل ایسے ہی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فقر طلب کرے اور وہ حضرت خالی اسے لوٹایا جائے، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس بھی راہ حق کے متلاشی تھے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متلاشی تھے، کہ تلاش میں تھے، جب ہر طرف سے تھک کر، ہر طرف سے کٹ کر آپ بے بس ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی، تو وہاں پہ کسی جگہ پہ آپ مدظ اللہ الاقدس نے یہ لکھا ہوا پڑھا کہ اگر آپ کوئی بھی جو وسیع حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو سلطان العاشقین جو کتاب ہے جو سلطان الفقر پبلیکیشن کی شائع کردہ ہے، جس میں ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی حیات مبارکہ اور سوانح حیات پہ تفصیلی وہ ایک کتاب ہے جو شائع کی گئی ہے۔ اس میں اس کے بارے میں ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین مدظ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو پھر ایک کثرت سے آپ نے درود و سلام اور جو بھی آپ نے عبادت کرنی، نفلی عبادت کرنی، جو بھی آپ نے کرنا، اس کا اصالِ ثواب ہے جو وہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور ان کے توسط سے آپ یہ دعا مانگتے کہ جس طرح ظاہری حیات میں آپ کے پاس کوئی سائل آتا تو خالی نہیں لوٹا، تو اس طرح باطنی حیات میں بھی آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کہ اس فقیر کو، اس عاجز کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اور اسی وسیلے کی بدولت وہ آپ مدظ اللہ الاقدس کو وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر عطا ہوا، جس کے بارے میں ابھی آپ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب آپ کو فقر کی امانت ملے تو آپ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل فرمائیں۔ وہی فقر آج کے دور میں جو حضرت فاطمہ الزہرا حسن والا جو فقر ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر ہے، وہ آج کے دور میں بانی سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی صورت میں کائنات کے کونے کونے پہ وہ جاری و ساری ہے، اور اس کا جو نور ہے، فقر کا جو نور ہے، وہ آپ مدظ اللہ الاقدس حضرت امام حسن کے فقر کا نور، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے فقر کا نور پوری دنیا میں عام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور مرشد کریم سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس بھی کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے ظہور کے بعد جو دوسرا نور ظاہر ہوا وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور آپ امت محمدیہ میں پہلی سلطان الفقر، جس طرح آپ نے بھی پہلے بیان فرمایا نے کیا۔ بالکل جی فیضان صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف مخاطب ہوتا ہوں کہ بلا شبہ جو اہل بیت کے محبین ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین ہیں، جو آپ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آج کے دور میں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقر ہے، یا آپ کے ذات اقدس تک رسائی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ایک اہم سوال پوچھا ہے۔ لوگ تاریخ میں جو سلطان الفقر ارواح کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس دور میں ہم ان کے فیض کو، جب وہ جو خواتین طالبان مولا ہیں، جو مومنین
عورتیں ہیں وہ کیسے ان تک پہنچ سکتی ہیں، ان کا تو فیض کس طرح حاصل فیض کس طرح حاصل کر سکتی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے بھی اس چیز کو بیان کیا، میں اس میں مزید ایڈ کروں گا کہ سیدہ کائنات کی یہ شان رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ظاہری حیات میں کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا، بے شک اور باطنی جو ان کی حیات ہے جو آج تک جاری ہے، جو ان کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی صورت میں، تو وہ آج بھی خواتین طالبان مولا پوری دنیا سے، نہ صرف کہ ہم اس ملک کے پاکستان کی بات کریں بلکہ پورے وہ دنیا میں پوری دنیا میں آن لائن جو سات سمندر پار کی بات کریں، سمندر پار خواتین ہیں، وہ بھی ہمارے مرشد کریم سے آن لائن بیعت ہو کر وہ جو روحانی فیض ہے جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا آ رہا ہے، اور آج کے دور میں سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی صورت میں خواتین طالبان مولا اور مومن عورتوں کے لیے وہ فیض عام ہے. جو بھی خواتین ہیں جہاں پہ بھی ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانی چاہتی ہیں اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، بے شک تو وہ سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کے وسیلہ سے وہ اس فیض کو حاصل کرتے بے شک ہیں. کیسے، سبحان اللہ. جی فیضان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے تھوڑا سا ایک وقت نکالا، بہت شکریہ. اور آپ ادھر ہمارے لائبریری میں سلطان فخر پبلیکیشن کی لائبریری میں تشریف لائے. جی ناظرین، آج اس خصوصی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے چند ایک اور اہم ترین پہلو کے بارے میں گفتگو کی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، فہم و فراست، شرافت و نجابت، صبر و تحمل، گفتار و کردار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حد مشابہ تھیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابت رکھنے والا نہیں پایا. اور سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا یہ عالم تھا کہ سیرت کی جتنی بھی کتابیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد کسی نے بھی بی بی فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا صدمہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکیں، اور 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو صرف اور صرف 29 سال کی عمر میں ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئیں. لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیض فقر آج کے دور میں میرے مرشد کریم سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس کی صورت میں جاری و ساری ہے. جو کوئی بھی اس فیض فقر کو پانا چاہتا ہے تو آج ہی خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف سندر اڈا ملتان اور لاہور میں تشریف لا کر سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس سے وہ فقر کی دولت کو طلب کرے اور اپنے آپ کو اس رستے پر گامزن کرے کہ جس رستے کے آگے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو فقر عطا کرنے کے لیے موجود ہے. میں اپنے اس پروگرام کا جو اختتام ہے شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ان 2 دعائیہ کلمات سے کرتا ہوں کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، یعنی اے الہی میں تیری بارگاہ میں سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے صدقے دعا مانگتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، یعنی چاہے تو میری دعا کو رد کر دے یا قبول کرے کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں. چیوس کند سادی نا تمام علیکہ الصلاۃ اے نبی السلام، یعنی سادی نا تمام اور حقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا وصف بیان کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر صلاۃ و سلام ہو. ناظرین، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.